السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہمارا سبق 6 ہے، ہمارے رسم و رواج۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسم و رواج سے کیا مراد ہے۔ رسم و رواج سے مراد وہ روایتی طریقے، عادات اور اصول ہیں جو کسی معاشرے، قوم یا قبیلے میں نسل در نسل چلتے آ رہے ہوں۔ یہ کسی بھی ثقافت کا اہم حصہ ہوتے ہیں جن میں شادی بیاہ کی تقریبات، تہوار اور روزمرہ زندگی کے معاشرتی آداب شامل ہیں۔ اوکے جی اسٹوڈینٹس، آج ہم اس سبق کے پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ تنہا، بسر، قوانین، جغرافیائی، چٹیل، تعاون، تواضع، تعامل، پنچایت۔ چلیں جی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے مختلف طریقے، قوانین اور رسم و رواج اپناتا ہے۔ رسم و رواج سے مراد لوگوں کا ایسا اجتماعی طرز زندگی ہے جو معاشرے میں مقبول ہو۔ طرز ہوتا ہے طریقہ۔ کسی بھی خطے میں رسم و رواج کے پنپنے میں موسم، پنپنے کا مطلب ہے پروان چڑھانا، موسم اور جغرافیائی خد و خال اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جغرافیائی خد و خال سے مراد ہے سطح زمین کی وہ قدرتی اور طبعی ساختیں جو کرۂ ارض کی تشکیل کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں کہیں بہت زیادہ گرمی تو کہیں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، کہیں وسیع و عریض راہیں تو کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں سرسبز و شاداب وادیاں ہیں تو کہیں چٹیل میدان۔ چٹیل کہتے ہیں سنسان اور بڑے بڑے میدان۔ اسی حساب سے مختلف علاقوں کے رسم و رواج اور رہن سہن بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات کہتے ہیں گاؤں کو۔ عموماً یہاں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں ناتوں میں بندھے ہوتے ہیں اور اپنے رسم و رواج پر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ یہی باہمی تعاون کی فضا ہوتی ہے۔ لوگ مختلف مواقع پر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ گندم کی کٹائی کے موقع پر سارا گاؤں اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے، اسے منگالی کہتے ہیں۔ ڈھولچی ڈھول بجاتے ہیں۔ ڈھولچی کہتے ہیں ڈھول بجانے والے کو۔ کسان مختلف ٹولیوں میں بٹ کر، ٹولیاں گروپس کو کہتے ہیں، میں بٹ کر گندم کی کٹائی میں حصہ لیتے ہیں اور ہر ٹولی ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے، مات کا مطلب ہے ہرانا، پیچھے چھوڑ دینا، دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ گندم کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کی تواضع دیسی گھی سے چپڑی ہوئی تندوری روٹیوں، مکھن اور لسی سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح گنے کی فصل تیار ہوتی ہے تو گنے کے رس کو بڑے بڑے کڑاہوں میں تیز آنچ پر پکا کر گڑ بنایا جاتا ہے۔ بازار میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ گڑ دوست احباب میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ گاؤں میں جب لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات یا لڑائی جھگڑے، تو وہ اسے پنچایت میں لے جاتے ہیں۔ پنچایت کہتے ہیں انصاف والی جگہ۔ جیسے ہمارے یہاں شہروں میں عدالتی نظام ہے، عدالتیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ انصاف ملتا ہے، لیکن گاؤں میں پنچایتیں ہوتی ہیں جو بزرگوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پنچایت بزرگوں اور معززین پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ ثالث کا کردار ادا کر کے، ثالث کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، لوگوں کے درمیان معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں۔
یوں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ شہر گاؤں سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں کے رسم و رواج میں زندگی کی رونقیں اور چہل پہل نظر آتی ہے۔ شہروں میں مختلف میلوں اور ثقافتی نمائشوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں مختلف مصنوعات بیچنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ ان میلوں اور نمائشوں میں شرکت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ یوں آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ خاندان میں کسی فرد کی سالگرہ کا موقع ہو تو عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں۔ تحائف کا تبادلہ اور پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ شہروں میں قومی تقریبات بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں۔ گلیوں اور بازاروں کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے اور برقی قمقموں سے روشن کیا جاتا ہے۔ برقی قمقمے چھوٹی چھوٹی سی بتیاں۔ آپ نے اکثر شادیوں پہ دیکھا ہوگا، لوگ اپنے گھروں پہ بتیاں لگاتے ہیں اور بتیوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ ان موقعوں پر بڑی بڑی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ گھروں میں پکوان پکائے جاتے ہیں اور مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں۔ رسم و رواج وہی اچھے ہیں جن میں زیادہ تکلفات نہ برتے جائیں۔ تکلفات ہوتی ہے بناوٹ۔ میانہ روی سے کام لیا جائے، ادھار لینے کی نوبت نہ آئے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی رسم ہماری اقدار یا اخلاقیات سے متضاد ہو تو ہمیں اسے ترک کرنے میں کسی قسم کا تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ تعامل کہتے ہیں غور و فکر کو۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے رسم و رواج کسی کی دل آزاری یا پریشانی کا سبب نہ بنے۔ یہاں جاتے ہیں کچھ نیا جانیں۔ میلہ چراغاں لاہور اور پنجاب کی ثقافت کا ایک اہم میلہ ہے جو ہر سال مادھو لال حسین کے مزار پر منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں خاص الفاظ معنی یاد کریں۔ الفاظ معنی: پنپنا، ترقی کرنا، بڑھنا، مات، شکست، یکجہتی، دوستی، اتفاق، ترک کرنا، چھوڑنا، چہل پہل، رونق، معزز، عزت دار، سبب، وجہ، اختلافات، جھگڑے، دشمنی۔ کہتے ہیں سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی رہتی ہے شہروں میں، محلوں میں، دیہات میں، قصبوں میں، تو اس کا درست جواب ہے دیہات میں۔ مل جل کر گندم کی کٹائی کرنے کو کہتے ہیں رہن سہن، منگالی، رسم و رواج، قانون۔ اس کا درست آنسر ہے منگالی۔ شہر گاؤں سے ہوتے ہیں چھوٹے، بڑے، کمتر، مشترک۔ اس کا درست جواب ہے بڑے۔ گاؤں کے لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو نپٹایا جاتا ہے گلیوں میں، بازاروں میں، پنچایتوں میں، عدالتوں میں۔ اس کا درست جواب ہے پنچایتوں میں۔ مشہور میلہ چراغاں لگتا ہے لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، تو اس کا درست جواب ہے لاہور میں۔ اوکے جی، اب آ جاتے ہیں قواعد پر۔ جملوں میں موجود اغلاط کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ یہ بھی غلط جملہ ہے۔ راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا درست جملہ ہے جی راوی چونکہ دریا کا نام ہے اس لیے اس کا درست جملہ ہے راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ آب زمزم کے پانی میں شفا ہے۔ آب زمزم میں شفا ہے۔ ہمیں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ ہمیں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ غور کریں ان جملوں میں جو غلطیاں ہیں، جیسے اس جملے میں آپ کا مطلب پانی ہے،
آب اور پانی 2 دفعہ تو نہیں یوز کیا جا سکتا، تو اس لیے ہم اس کو آب زمزم میں شفا ہے لکھیں گے۔ اس جملے میں آپ دیکھیں توئے سے اتوال لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط ورڈ ہے، ہمیشہ تے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی جملہ اسی طرح۔ نیکسٹ ہے استاد کی نصیحت کا برا نہیں منانا چاہیے۔ یہاں پہ منانا کی غلطی ہے، اس کا درست ہوگا استاد کی نصیحت کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ لاسٹ ہے یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ امراض تو بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا سلوشن ہوگا مرض۔ یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اوکے جی اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کے سبق رسم و رواج کی پڑھائی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے مشقی سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔